بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور تشریف فرما ہمارے عزیز جناب قاری ممتاز عالم صاحب خاتیبی رحمت نگر، مولانا جنید عالم صاحب، اور اس تنظیم اتحاد علماء کے بانی و سرپرست جناب عبدالسبحان صاحب قادری کمتا، اور جناب عزیز کرم فرما مولانا عتیق الرحمن صاحب منصوری اور دیگر رفقائے حاضرین، تمام لوگوں کے بیچ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تنظیم اتحاد علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں حاضر آئے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات، جناب صدر محترم جناب سلمان صاحب اور ہمارے نعمان بدر صاحب اور دیگر لوگوں کا تو نام میں نہیں جانتا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اگر تعلقات برقرار رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے جان جائیں گے، ہم بھی آپ کو جان جائیں گے۔ آپ نے ابھی قاری ممتاز صاحب رحمت نگر سے جو باتیں تنظیم اتحاد علماء کے تعلق سے جو تعارفی کلمات آپ نے جو سماعت فرمائے، اس کے اغراض و مقاصد میں بہت تفصیل میں نہیں جا کر کے دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، اور میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اتنی تعداد میں ہم آپ نمازی بنے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں یا دینی تعلیم سے ہم وابستہ ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ سیدھا سادہ سا آپ کا جواب ہوگا کہ حضرت اس کے پیچھے تو علماء کرام، یعنی یہ علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام دین کے معاملے میں ایسی محنت کر رہے ہیں کہ ایک ذرے کو ستارہ بنا رہے ہیں، ادنا کو اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے عزیزاں جناب عبدالسبحان صاحب، قاری ممتاز صاحب، ساحل ابرار صاحب اور دیگر احباب مل جل کر کے بیٹھے، یہی بات خیال میں آیا۔ جناب عبدالسبحان صاحب نے کہا کہ حضرت اگر علماء کرام ذرا منبر و محراب سے تھوڑا اگر باہر ہٹ کر کے اگر آئیں اور اس سلسلے میں اگر کام کریں تو کیا کامیابی نہیں ملے گی؟ قاری ممتاز صاحب نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، یقیناً کامیابی قدم چومے گی۔ اگر آج اتہاس اٹھا کر کے دیکھیے گا تو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء اسلام آگے تشریف لائے۔ مولانا محمد علی جوہر ہیں، علامہ فضل خیر آبادی ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، مولانا بدر الدین آزردہ ہیں، اور دیگر کتنے علماء کرام ہیں، کتنے علماء کرام ہیں جو آپ انگلیوں میں گن نہیں سکتے، اور سب سے شہادت اولین موقع پر شہادت پیش کرنے والے ہمارے علماء کرام ہی ہیں۔
لہذا ان علماء کرام کو کم آنکنے والے ذرا ہوش کی ناخن لیں. یہی خیال جناب ابو سبحان صاحب کے ذہن میں آیا کہ یہ علماء دینی اعتبار سے قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو کیا ان کی رہبری اور رہنمائی صرف مصلی تک محدود رہے گی؟ لہذا ان علماء کرام کے اوپر ذرا پہلی نظر رکھی جائے. ان کے حالات کیا ہیں، یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے سکتا تھا، مگر قابل تعریف ہیں جناب ابو سبحان صاحب کہ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے قدم اٹھایا اور تنظیم اتحاد علماء کا وجود ہوا. جیسا کہ آپ نے قاری ممتاز صاحب رحمت نگر سے آپ نے ابھی سماعت فرمایا. بس کہنا یہ ہے کہ اگر علماء کرام اگر چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے ہیں. تنظیم اتحاد علماء کا ایک زرین مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں آرو گڈھا سے رہنما پیدا ہو. آرو گڈھا کے بچے آئی ایس بنے، آرو گڈھا کے بچے آئی پی ایس بنے، آرو گڈھا کے بچے بہترین عالم دین بنے، بہترین فلاسفر بنے، بہترین ٹیچر بنے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں صاحب فلانا کا بچہ دیکھ کے ماشاءاللہ اس کا آئی ایس نکال لیا. بھائی آپ کے بچے کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر اس سلسلے میں اگر محنت کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپ کے بچے بھی آئی ایس بن سکتے ہیں، آئی پی ایس بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم آپ چاہیں. بس چاہت کے اوپر ہے منحصر. فرض کیجئے صاحب کہ آپ نے اپنے دل میں ایک مصمم ارادہ بنا لیا کہ ہمیں چترا پیدل پہنچنا ہے، تو کیا آپ نہیں پہنچ سکتے؟ یقیناً پہنچ سکتے ہیں. اگر دل و دماغ کو اگر آپ نے بھٹکا دیا تو آپ کبھی بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. جو بھی کھیل والا ملے گا اسی کے سامنے کھیلنا شروع کر دیں گے یا کھیل تماشا دیکھنا شروع کر دیں گے تو چترا آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو تنظیم اتحاد علماء کی منزل بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے اور اس کا بہت اعلیٰ سوچ ہے. اور اسی سوچ کو لے کر کے ملکی حالات جیسا کہ لیٹر میں دعوت نامے میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا پوزیشن ہے. ایک معمولی اگر ہم کو تھانے میں یا بلاک آفس میں ایک ذاتی نواس آئی پرمان پتر بھی اگر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہمارے لوگ تو وہاں ہیں نہیں. اگر کوئی مولوی حضرات رہے وہاں اس آفس میں تو کہیں چلو امید رکھ کر کے چلو ساحل ابرار صاحب ہیں ماشاءاللہ جائیں گے تو یہ کام ہمارا کر دیں گے. ان سب سارے ٹیبلوں میں ہم کہاں نظر آتے ہیں؟ تو تنظیم اتحاد علماء کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں تک اس ٹیبل تک پہنچائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربانی دینے پڑے، ہم پیچھے نہیں ہیں. حضرات محترم، بس معاملہ یہ ہے کہ یہ اتفاق و اتحاد کی روشنی آپ کے یہاں جلایا گیا ہے. اس اتحاد کے بینر تلے، تنظیم اتحاد علماء کے بینر تلے اگر آپ لبیک کہتے ہیں تو بس ہمارا سفر آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ رشتہ محبت کچھ اس طرح
یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ ہم تب تک کے مسلکی جھگڑے میں پڑھ کر کے اپنے دنیا کو خراب کرتے رہیں گے۔ ہم کب تک آپس میں فلاں وہابی، فلاں دیوبندی، فلاں بریلوی، فلاں قادیانی، فلاں اہل حدیث، فلاں یہ فلاں وہ فلاں وہ، ہم آخر کب تک کرتے رہیں گے؟ اور یہ کہتے کہتے آج 75 سالہ آزادی کے 75 سالہ عرصہ گزر رہا ہے، مگر ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ آج کے حالات ہمیں بتا رہی ہیں۔ کیونکہ ہمارے اوپر جب کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبتیں جب لاحق ہوتی ہیں نا، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں، فرقہ پرست تنظیمیں یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ وہ وہابی ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ وہ بریلوی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ سنی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ اہل حدیث ہے، ارے یہ تو بس ٹوپی داڑھی والے ہیں، یہ مسلمان ہے معروف۔ تو وہاں پر یہ سب فرقے نہیں دیکھے جاتے، لہذا ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب عبدالسبحان صاحب قادری نے یہ بیڑا اٹھایا۔ ان کے رفقہ سفر میں جناب قاری ممتاز ہیں، ساحل ابرار صاحب ہیں، جناب ناجیز نثار احمد ہے، اور اسی طرح سے یکے بعد دیگرے پرکھنڈ وائز ہم لوگ ساتھی ملتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں ضلع تک پہنچنا ہے۔ اب یہاں پر اس کے ایک انگ نہیں بلکہ تنظیم اتحاد علماء کا ایک فرد، آپ حضرات ایک فرد ذمہ دار ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں اگر میں دیکھا، اگر سوچا جائے، غور کیا جائے، تو جناب نماز کی دعوت دینا کس کا کام ہے؟ کیا یہ صرف علماء ہی ذمہ دار ہیں؟ جو داڑھی والے، ٹوپی والے، امامہ والے یا محراب میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت یہی دیں؟ کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جبکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ ہر شخص اپنے اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ جتنی ذمہ داری یہ مولانا کا ہے، اتنا ہی ذمہ داری عوام کا بھی ہے، کیونکہ آپ بھی رسول کی امت میں ہیں، ہم بھی رسول کی امت میں ہیں۔ جتنی ہماری ذمہ داری اتنی آپ کی بھی ذمہ داری۔ اگر کوئی آپ کے طرف ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کا، تو اسے ہم بخوبی خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے طرف بھی ہم ہاتھ بڑھائیں گے۔ بس یہ رشتہ محبت اسی طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، بلا تفریق مسلک۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملات اگر آپ کا ہے تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنے پاس رہو نہ بھائی۔ جیسا کہ ہمارے مولانا جنید صاحب نے عرض کیا کہ بھائی آپ وہابی ہیں رہیں، آپ دیوبندی ہیں رہیں، مضبوطی سے قائم رہیں، آپ سنی ہیں رہیں، بریلوی ہیں رہیں، اہل حدیث ہیں رہیں، اپنے مسلک پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں گے، اس سے اس تنظیم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس تنظیم کا صرف لینا دینا اس بات کا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی کہ جو ایک سڑک چھاپ آدمی ہے وہ بھی مجھے آج آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہمیں آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اور ہم خاموشی سے بزدل کی طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر کے بس محدود دائرے میں ہم سمتے ہوئے ہیں۔ گویا سیاست شجر ممنوع ہے، علماء کرام سیاست میں قدم نہیں رکھتے۔ نہیں، اس تنظیم کا کام یہ ہے، اس تنظیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ علماء کرام ذرا باہر آئیں، باہر تشریف لائیں، باہر دنیا کا بھی ذرا معائنہ کریں، اور سیاست میں بھی اپنا جگہ بنائیں،
اپنی محنت سے، مشقت سے جب قرآن پاک کے 30 پارے اپنے سینے میں چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں وہ اتار سکتے ہیں تو کیا سیاست کو نہیں سمجھ سکتے؟ تو علماء جتنا بہتر سیاست کر سکتے ہیں، علماء کرام جتنا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، اتنا اور دیگر لوگ نہیں کر سکتے۔ انہی سب وجوہات، انہی سب بنیاد کی وجہ سے یہ تنظیم اتحاد علماء آپ تک پہنچا ہے۔ اب آپ کا دائرہ کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے، وہ آپ سمجھیں۔ لہذا اس سلسلے میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب علماء کرام حالات حاضرہ سے بخوبی واقف ہیں۔ علماء کرام بہترین راجنیتا بن سکتے ہیں، علماء کرام بہترین سیاستداں بن سکتے ہیں، علماء کرام بہترین رہنمائی اور رہبری کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی، اتنی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے کہ یہ جس پانی کے دھارے کو جس رخ چاہے موڑنا موڑ سکتے ہیں، یہ صلاحیت ہے قدرت کی طرف سے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر یہ بات جو جگانے والا کام تنظیم اتحاد علماء کر رہا ہے، اگر اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے سارے کے سارے لوگ اپنے دل و جان سے اگر لگائیں گے اور آگے آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ذات اقدس کا احاطہ کر نہیں سکتا، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، اور قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ آسیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک۔ اگر ہم اپنے آپ کے اندر مصمم ارادہ کر لیں اور ٹھان لیں کہ جی ہاں ہم بنیں گے، ہم آگے آئیں گے، تو انشاءاللہ جب مصمم ارادہ لے کر کے جنون کی کیفیت طاری جب ہو جائے گی اور آپ آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے آئیں اور اپنا مقام خود بنائیں، اپنی جگہ خود ہم بنائیں اور اپنا حصے داری ہم خود طے کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری۔ اب ذرا غور کریں کہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ ہم 19% ہیں۔ 19% چترا ضلع میں 19% ہے۔ اب 19% ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ سوتیلا اگر ویوہار کیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اس حالت میں اگر رکھا گیا ہے، ہمیں تو صرف لوگوں نے استعمال کیا ہے اور ہم بخوبی استعمال ہوئے۔ دوسروں کی جھنڈا ڈھونے کے بجائے میں کہتا ہوں کہ خود اپنی جھنڈا ڈھوئیے اور اپنا جھنڈا قائم کیجئے۔ اپنا بینر ہے یہ تنظیم اتحاد علماء۔ حضرات بہت ساری مقررین کے ذریعے، بہت سارے وکتاؤں کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ سب ساری باتیں ذہن و فکر میں آئی، کچھ باتیں مجناچی سے بھی سنی، بس اور بھی دیگر حضرات ہیں، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ السلام علیکم۔